اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک انسان بنائے، ہم سے ایسے اچھے کام کروا لے، اس کی اچھے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں اور دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے اور راضی بالرضا بن جائے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ میں آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گا جو شاید کسی کو بھی نہ پتا ہو، یا شاید پتہ بھی ہو، لیکن میرا نہیں خیال، میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں سنا۔ سو فرسٹ ٹائم میں یوٹیوب پہ یا اس فورم پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ آج کل ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں وزیر اعظم کا لفظ بڑے فخر سے لیا جاتا ہے۔ میں اس کی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کا لفظ کب آیا، کس حالت میں آیا، کیوں بلایا گیا وزیر اعظم کا لفظ، تو یہ آپ سنیے اور پھر انجوائے کیجئے۔ وزیر اعظم کا لفظ پہلی مرتبہ طنز کے طور پر آیا تھا، پھر سن لیجئے، طنز کے طور پر آیا تھا، محبت، عقیدت، احترام کے طور پہ نہیں آیا تھا۔ انگلینڈ کا بادشاہ، وہ ایک لمبی کہانی ہے، کوئی ایسے حالات بنے کہ وہ انگلینڈ چھوڑ کر چلا گیا۔ انگلینڈ کے لوگ کنزرویٹو ہیں اور وہ اپنے بادشاہ کنگ ان سے بہت لو پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں 100 سال شاید تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بادشاہ وہ، لیکن یہ سلام پیش کرتے ہیں انگلینڈ کی گورنمنٹ کو، آئی سیلوٹ دیم، کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ تلاش کرتے رہے، وہ تلاش کرتے رہے، وہ جرمنی بھی گئے، فرانس بھی گئے، مختلف ممالک میں ڈھونڈتے رہے۔ اب ظاہر بادشاہ تو اتنا زندہ نہیں رہا ہوگا، بہرحال اس کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ یا جو کوئی بھی تھا مل گیا اسے، وہ اس کو لا کے تو جب پیار محبت سے عقیدتاً اس کو تخت پر بٹھایا، لیکن اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے انگلش نہیں آتی تھی، اور جو انگلش کے پارلیمنٹیرین تھے برٹن کے، ان کو جرمن یا فرینچ یہ نہیں آتی تھی۔ بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب بادشاہ مجبوراً پارلیمنٹیرین کی بات سنتا، سمجھ کچھ آتی نہیں تھی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا والپول۔ پھر سن لیجئے، والپول۔ اب والپول جو تھا وہ ذہین تھا، اس کو کئی زبانیں آتی تھیں۔ اب جب بھی جو برٹش پارلیمنٹ کو کوئی بل پاس کروانا ہوتا تو وہ بادشاہ کے پاس جاتے اور بادشاہ کو پوری وجہ بیان کرنی ہوتی تھی۔ اب چونکہ زبان صرف والپول کو آتی تھی تو وہ جا کے بادشاہ کو ساری بات سمجھاتا اور بادشاہ بھی خوش ہو جاتا اور اس پہ دستخط کر دیتا، اور دیکھتے دیکھتے وہ والپول مقبول ہو گیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی کافی قدر و قیمت پیدا ہو گئی، اس کی قدر کرنا شروع کر دیے، اور ہر آدمی جو کتنا بھی سینئر تھا، کتنا بھی پاپولر وہ لیڈر تھا اور پارلیمنٹ کا ممبر تھا، وہ مجبور تھا والپول کے آگے کہ وہ جائے اور جا کر بادشاہ سے اس چیز کی منظوری لے کر آئے۔ اس میں وزراء بھی شامل تھے، والپول بھی صرف وزیر ہی تھا۔ تو وہاں کے جو وزیر تھے ان کو اس بات پہ حسد تھا کہ ہم اتنے سینئر ہیں
طویل عرصے سے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہماری وہ قدر نہیں ہے جو والپول کی ہے۔ تو کسی نے تنزیہ طور پر، تنزیہ کا لفظ بول رہا ہوں، یہ واقعی تاریخ، اگر آپ پرانی تاریخ پڑھیں تو وہاں لکھا ہوگا کہ تنزیہ طور پر اس کو وزیر اعظم کہہ دیا کہ ہم تو وزیر ہیں، وزیر اعظم تو یہ والپول ہے۔ اب والپول کو یہ بات بڑی دکھتی تھی، اور جو باقی وزراء تھے وہ اس کو چھیڑتے، اس کا مذاق اڑاتے، اسے کہتے کہ بھائی کچھ بھی ہے، وزیر اعظم ہے۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ وہ جو والپول تھا وہ وزراء سے جان بچا کر پھرتا رہتا، اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا سا ایک کمرہ بھی بنا لیا، وہاں پر بیٹھا رہتا، کوئی ضروری کام ہوتا تو باہر ملتا، یعنی اوائڈ کرنا شروع کر دیا، کہیں مجھے کوئی وزیر اعظم نہ کہہ دے، اس کی بے عزتی ہوتی تھی۔ پھر جب اس نے اس بات کا ذکر بادشاہ کے ساتھ کیا تو بادشاہ نے کہا وزیر اعظم کا لفظ جو ہے اس کو میں سرکاری سطح پہ بنا دیتا ہوں، تم وزیر اعظم، تم جتنے وزیر ہیں ان سب سے تم سینئر ہو گئے، میرے بعد تمہارا ہی عہدہ ہوگا وزیر اعظم کا، تو وزیر اعظم کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کا لفظ 2300 سال پہلے برٹن سے شروع ہوا اور آج تک ہے، اس وقت طنز تھی، اب فخر کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ والی انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی رہے، خوش رہے، انجام بخیر کرے، قبر میں کی مٹی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے آمد پہ خوش ہو، قبر ہماری روشن ہو، قبر میں بھی سکون ہو، اگلے جہان میں بھی سکون ہو، روز قیامت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، اور شفاعت رسول بھی نصیب ہو، حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ یا اللہ حساب کتاب نہ کرنا، یا اللہ حساب کتاب میں نہ ڈالنا، حساب کتاب شروع ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، معاف کر دے یا اللہ، تو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی آمین کہہ دیجئے۔ ویڈیو دیکھا کریں، کیونکہ میں اکثر ویڈیو کے اینڈ میں یا شروع میں دعا ضرور کرتا ہوں، اور چند دن پہلے بھی مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے یوٹیوب چینل ہمیں سرچ کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کا جو ہیڈ ہے وہ جو بھی جس نام سے بنایا ہے ٹائٹل وہ شیئر کر دیں، تو وہ ہے سعد اختر اسکالر، SAAD، سعد AKHTAR اختر، اور SCHOLAR، سعد اختر اسکالر۔ یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آپ کو فوری طور پر میرے تمام ملنے شروع ہو جائیں گے، میری ویڈیو کلپس ملنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ بچوں کو سنایا کریں، وہ خوش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑوں کو بھی سنایا کریں، یہ معلوماتی باتیں ہیں، جو کچھ میں نے آج تک پڑھا ہے وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بس میرے ساتھ جڑے رہیں، میری حوصلہ افزائی کریں، آپ کو بھی خوشی ہوگی، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔